حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے واسطے کشتی ہار گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا، جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی جو بہت کمزور اور غریب تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا، اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے کہ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی نے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کہہ سکتا، چلو میں مقابلہ کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا اور اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو شکست کھائے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مقابلے کے دن متعین کر دیا گیا۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں، جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روز انعام ملتا ہے، لیکن دیکھ میں سادات میں سے ہوں، غریب ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے، آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں بازو کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل بسیج کیا گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں عزت مل جائے گی تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے ان کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کروائی جائے گی۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا، گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہو گئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ اس صفت کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی بنے ہیں اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔